ہم سب فلسطین کے لیے آواز اٹھانا چاہتے ہیں اور اپنی اپنی سمجھ کے حساب سے آواز اٹھا بھی رہے ہیں، لیکن کیا یہ زیادہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ فلسطینی خود کس چیز کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں؟ What is the Palestinian cause? What is the Palestinian resistance? 1948 میں فلسطین کے 2 حصے ہو گئے اور 7.5 لاکھ فلسطینی اپنے گھر سے بے گھر ہو گئے۔ دنیا کے لیے تو یہ ایک ہسٹوریکل ایونٹ ہے، لیکن فلسطینی اس کو النکبہ کہتے ہیں اور ہمیں بھی یہی کہنا چاہیے۔ نکبہ کا مطلب ہوتا ہے کیٹاسٹروفی، بہت بڑی تباہی، کوئی بہت بڑا حادثہ، ڈیزاسٹر۔ دنیا کو النکبہ 1948 میں نظر آیا، لیکن یہ بہت پہلے شروع ہو گیا تھا۔ میں نیپولین کے زمانے سے شروع کروں گی۔ 1799 یعنی 1799 میں فرانس نے یہ سوچا کہ مڈل ایسٹ میں ایک یہودی ملک ہونا چاہیے جس کو فرانس کنٹرول کرے گا۔ اس وقت اس پلان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا، لیکن 19th سینچری میں برٹش نے اس پلان کو پک کر لیا۔ ورلڈ وار 1 کے بعد جب سلطنت عثمانی یعنی آٹومن امپائر ختم ہوئی تو برٹش فلسطین میں آ گئے، لیکن ان کا بس مینڈیٹ تھا، فلسطینی اپنا ملک اپنے حساب سے ہی چلا رہے تھے، وہ ہماری طرح کالونائز نہیں ہوئے تھے۔ اب ساتھ ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ برٹش ایک جوئش اسٹیٹ بنانے کا سوچ رہا ہے، زیادہ سے زیادہ یہودی مہاجرین یعنی ریفیوجیز فلسطین آنا شروع ہو گئے اور زائنسٹ موومنٹ بڑھنا شروع ہو گئی۔ زائنسٹ یعنی وہ یہودی جو اپنا ملک حاصل کرنے میں یعنی مذہب کے نام پہ ایک الگ ملک بنانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھے۔ ویسے تو برٹش سرکار زائنسٹ کے ساتھ ملی ہوئی تھی، لیکن 1917 میں انہوں نے باقاعدہ اناؤنس کر دیا، اعلان کر دیا کہ برٹش ہر حد تک یہودیوں کی مدد کرے گا تاکہ وہ اپنا الگ ملک حاصل کر سکیں۔ اس وقت برٹش پرائم منسٹر ڈیوڈ لوئڈ جارج ایک زائنسٹ تھے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں، یہ ٹیکنیکلی زائنزم کی جیت تھی، لیکن جیسے جیسے یہودی مہاجرین فلسطین آنا شروع ہوئے، جیسے جیسے ان کی تعداد بڑھنا شروع ہوئی، ویسے ہی فلسطینیوں کا مقابلہ کرنے کا جذبہ بھی بڑھتا گیا۔ اس کو کہتے ہیں پیلسٹینین ریزسٹنس۔ لاکھوں فلسطینیوں کو بے گھر کیا جا رہا تھا، کڈنیپنگز ہو رہی تھیں، میسیکرز ہو رہے تھے، ان کو شہید کیا جا رہا تھا، اور یہ بات اب کلیئر ہو گئی تھی کہ فلسطین اب فلسطینیوں کے ہاتھ سے جا رہا ہے۔ پیلسٹینین لیڈرشپ یہ چاہتی تھی کہ اس پورے مسئلے کو بیٹھ کے سالو کیا جائے، لیکن ایک سیرین لیڈر تھے القسام، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ریولوشن کی ضرورت ہے اور انقلاب آنا چاہیے۔ انہوں نے اپنی آرمی کے ساتھ اسرائیلی آرمی اور برٹش آرمی کا مقابلہ کیا۔ بہت مزاحمت اور جنگ کے بعد برٹش آرمی اور زائنسٹ ملٹری نے ان کو گھیر لیا اور شہید کر لیا۔ القسام کا ذکر ہسٹری میں بہت زیادہ نہیں ملتا کیونکہ انہوں نے اپنے ارادے اور اپنے پلانز بہت خفیہ رکھے ہوئے تھے۔ ان کی شہادت کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فلسطینیوں کے حوصلے پست ہو جاتے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ فلسطینی ابھی بھی اپنے ساتھ ہوئے جانے والے ظلم کے خلاف لڑنا چاہتے تھے اور آواز اٹھا رہے تھے۔ اگین پیلسٹینین ریزسٹنس۔ لیکن فلسطین کا مقابلہ 2 بہت بڑی آرمیز کے ساتھ تھا، برٹش آرمی اور زائنسٹ ملٹری۔ فلسطینی یہ جانتے تھے کہ وہ یہ جنگ نہیں جیت سکتے، لیکن ان کی ریزسٹنس کا اثر یہ ہوا کہ برٹش نے مزید یہودی مہاجرین کو فلسطین آنے سے روک دیا۔ زائنسٹ کو یہ بات بہت بری لگی اور انہوں نے برٹش سرکار پر ہی ٹیررسٹ اٹیک شروع کر دیے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہاں پر برٹش راج یہ بات اچھے سے سمجھ چکے تھے کہ زائنسٹ اپنا ملک حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ ایک اسرائیلی ہسٹورین ہے آئلن پیپے، وہ یہ لکھتے ہیں کہ مارچ 1947 سے لے کے مارچ 1948 تک زائنسٹ لیڈرز اور ملٹری کمانڈرز روز ملا کرتے تھے، کیونکہ وہ فلسطینیوں کی ایتھنک کلینزنگ یعنی فلسطینیوں کی نسلوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا پلان فائنل کر چکے تھے، اور روز کی بنیاد پر فلسطینیوں کو یا تو ٹارچر کر کے، ڈرا کے، ہیوملیٹ کر کے، طاقت کے زور پر کسی بھی طرح سے ان کو ان کے گھروں سے، ان کے ملک سے، ان کی زمین سے نکال رہے تھے، اور یہ سب کرنے کے لیے اب وہ برٹش کے بھی مرہون منت نہیں تھے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب بنتی ہے UN یعنی یونائٹڈ نیشنز، اور برٹش نے اب اس پورے مسئلے کو UN کے سپورٹ کر دیا ہے کہ اب وہی اس مسئلے کا کوئی سولوشن نکالیں۔ 1947 میں یونائٹڈ نیشنز نے یہ فیصلہ کیا کہ فلسطین کے 2 حصے ہوں گے، 2 ملک بنیں گے، ایک عرب ملک اور ایک یہودیوں کا ملک۔ لیکن یہ پارٹیشن سمجھ سے باہر تھی کیونکہ یہودیوں کی تعداد 1/3 تھی یعنی 1/3، اور ان کو زمین کا 55% حصہ دے دیا گیا۔ کیوں؟ آدھے سے بھی زیادہ حصہ کیوں؟ دیکھیں، ہم یہ بات اکثر کرتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کی تقسیم ناانصافی کے ساتھ ہوئی تھی، لیکن کیونکہ ہم ایک غلامی والے مائنڈ سیٹ میں تھے تو ہم نے کچھ نہیں کیا۔ جو ملک ملا، جو ویپنز ملے، جو ملٹری ملی، جو پیسہ ملا، جو ملا ہم نے لے کے رکھ لیا۔ فلسطینی کبھی کسی کے غلام نہیں رہے۔ آپ جتنی ہسٹری پڑھیں گے آپ کو پیلسٹینین ریزسٹنس کے فینومینا کے بارے میں پتا چلے گا۔ ان کے پاس سپورٹ نہیں ہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس ویپنز نہیں ہیں، ان کے پاس ملٹری نہیں ہے، ان کی زمین ان کے ہاتھ سے جا رہی ہے، لیکن وہ غلام نہیں ہیں کہ جو آپ کہیں گے وہ
ہم مان لیں گے کیونکہ ہم کمزور ہیں تو اپنے ملک کا 55% حصہ آپ کو دے دیں. 55% ملک حاصل کر کے بھی زائنسٹ ابھی خوش نہیں ہوئے تھے. ان کا بس اب ایک ہی نعرہ تھا, یا تو فلسطین ملک چھوڑ دیں یا ختم ہو جائے. انہوں نے مزید ظلم اور بربریت کر کے فلسطین کے گاؤں ڈسٹرکٹس پر قبضہ کرنا شروع کیا, آرگنائز میسیکرز شروع کیے, پورے کے پورے خاندان ختم کر دیے. یہ سب زائنسٹ اس وجہ سے کر رہے تھے کیونکہ برٹش راج ختم ہونے والا تھا اور ان کے جانے کے بعد کسی نے فلسطین پر تو رول کرنا تھا. اسی لیے زائنسٹ بہت ایکٹیولی قبضہ کر رہے تھے اور انہوں نے 1948 اپریل کے مہینے میں فلسطین کے 2 بہت بڑے شہر کانکر کر لیے, حیفا اور جفا. کالونائزیشن ایسے ہی ہوتی ہے, جس کے حصے میں زیادہ زمین ہوتی ہے وہی اس ملک کا حکمران ہو جاتا ہے, اور ایسا ہی ہوا. برٹش سرکار واپس چلی گئی اور اسرائیل ایک ملک بن گیا. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور سوویت یونین نے بغیر کسی تاخیر کے اسرائیل کو ایکسپٹ کر لیا. آپ یہ سمجھ لیں کہ رات کو فلسطینی اپنے ملک میں سوئے تھے اور جب صبح اٹھے تو ان کا ملک ختم ہو چکا تھا. They were stateless. زائنسٹ کے لیے یہ ابھی بھی کافی نہیں تھا اور ایتھنک کلینزنگ ابھی بھی جاری تھی. آپ کو آزادی مل گئی, آپ کو ملک مل گیا, آپ کو زمین کا بڑا حصہ مل گیا, اب اور کیا چاہیے؟ یونائٹڈ نیشنز کو خیال آیا تو انہوں نے ایک سویڈش ڈپلومیٹ کو بھیجا کہ آپ پلیز امن کی بات کریں اور یہاں پر پیس کی بات کریں. آپ اندازہ لگائیں کہ زائنسٹ نے ان کو بھی مار دیا. He was assassinated. اب تک یعنی 1948 کی بات ہے, یہ 7.5 لاکھ فلسطینی اپنے ہی ملک میں ریفیوجیز بن چکے تھے اور 13,000 کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے تھے اور ایتھنک کلینزنگ ابھی بھی جاری تھی. سویڈش ڈپلومیٹ کے بعد ایک امریکن ڈیپیوٹی کو بھیجا گیا کہ شاید وہی کوئی سولوشن نکال لیں, تو انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ اسرائیل کو زمین کا اور بڑا حصہ ملنا چاہیے. 1949 میں اسرائیل کو ایز اے اسٹیٹ یونائٹڈ نیشنز میں ایڈمٹ کیا گیا اور یہ فیصلہ ہوا کہ 78% فلسطین اب اسرائیل کہلائے گا اور فلسطینیوں کے پاس غزہ اسٹرپ اور ویسٹ بینک, بس اپنے ہی ملک کا 22% حصہ. میں نے آپ کے ساتھ اتنی ہسٹری کیوں شیئر کی؟ یہ جو ایتھنک کلینزنگ ہو رہی ہے اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ یہ ملک ختم کر دیں یا فلسطین کے لوگوں کو ہی ختم کر دیں, ساتھ ساتھ وہ ان کی ہسٹری, ان کی ایگزسٹنس کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں. اسرائیلی پریزیڈنٹ نے ایک دفعہ کہا تھا فلسطین کیا فلسطین, ایسا ملک تو کبھی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. دیکھیں ہم دعائیں کر رہے ہیں, پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں, لیکن فلسطینی یہ چاہتے ہیں کہ ہم النکبہ کے بارے میں بات کریں, ان کی ہسٹری کی بات کریں, انہی کی زبانی. This is the Palestinian cause. اور پیلسٹینین ریزسٹنس تو ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں, وہ ہار نہیں مان رہے. Let's contribute to the Palestinian cause by talking about it.